جی السلام علیکم گائز صبح کا ٹائم ہے تقریباً 3 بجے کا، اور بیگم نماز پڑھ رہی ہیں تہجد کی، اور اس کے بعد وہ فجر کی پڑھیں گی، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی نماز پڑھوں گا ابھی، اس کے بعد پھر پڑھوں گا۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں کہ بیگم صاحب صبح تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، اور پھر وہ دعا کرتی ہیں بچوں کے لیے، سب کے لیے، پھر وہ تسبیح کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پانی دم کرتی ہیں، وہ ہم سب کو پلاتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی کرم سے شفا ملتی ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں صحیح کہہ رہا تھا نا کہ صبح کے ٹائم تہجد پڑھ کر تو وہ پھر دم کرتی ہے ہم پر تاکہ بچوں کو مسئلہ نہ ہو کسی قسم کا۔ تھوڑے دن پہلے سفیان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے 2 مرتبہ بیٹے کا، اور وہ پھر اسے بھی پانی پلاتی ہیں۔ بچی بھی تھوڑی سی آفسٹ رہنا شروع ہو گئی تھی درمیان میں، اب ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گئی ہے۔ یعنی کہ یہ جو چڑچڑا پن ہوتا ہے، اور بھی بہت زیادہ لائف میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ان چیزوں کا کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے گھر میں عبادت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ اور میں آپ سے ابھی بات بھی شیئر کروں گا، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ آج ہمیں اپنے خواب سنانے شروع کر دیں۔ جو آپ نے خواب دیکھے ہیں اپنی لائف میں، وہ ہمیں خواب، مجھے تو پتہ ہے کیا کیا خواب آئے تھے اور کیسے کیسے، اس لیے کہ جب اس کو خواب آتا ہے وہ مجھے بتاتی ہے۔ تو اب میں نے یہ پلان بنایا ہے کہ میں آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ہمیں لوگ دیکھتے بھی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو علم بہت زیادہ جانتے ہیں، ہم تو اتنا زیادہ علم نہیں جانتے۔ تو شاید ہمیں کچھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے اور کیسے خواب ہیں وہ۔ تو آپ بھی ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے گا ان خوابوں کی تعبیر کا۔ بلکہ یہ خواب نہیں ہے، ماشاءاللہ اس کو کافی خواب آئے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ اب آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اپنا ولاگ بھی بن جائے گا میرا، اور خواب بھی آپ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے۔ تو پلیز آپ ہمارے چینل کو دیکھیے، لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور ہمیں کامنٹ کریے، اور ہمیں ضرور بتائیے کہ ان خوابوں کی کیا تعبیر ہے، یا کیا ان کا مقصد ہے۔ یا اچھے خواب تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرے حساب سے تو ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے یہاں پر بزرگ ہیں ہمارے پاکستان میں، دنیا میں، اگر وہ ہماری ویڈیو ان تک پہنچے تو وہ ہمیں ضرور بتائیں کامنٹ کر کے پلیز۔ ہاں جی، تو گائز ہمارا چھوٹا سا روم ہے، اس میں پھر اتنی جگہ نہیں ہے، اس کو یہاں پر ہی جگہ ملتی ہے، اس نے یہی جگہ اپنی رکھی ہوئی نماز پڑھنے کی۔ تو ایک چارپائی پڑی ہوتی ہے، ایک بیڈ ہوتا ہے، اور 2 صوفے ہیں، اور یہ ڈریسنگ ہے۔ باہر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سامنے گیٹ ہے، تو یہ 2 مرلے کا گھر ہے، اس وجہ سے جگہ بھی وہ ڈیلی ادھر ہی پڑھتی ہے نماز، اور جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کے بعد جب وہ تسبیح کرتی ہے
تو وہ کہتی ہے مجھ سے بات آپ نہ کریں کسی قسم کی، اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوتی ہے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوئی ہوتی ہوں، تو آپ مجھے ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ لیکن پھر بھی آج میں نے ویڈیو بنانی تھی، میں نے اپنا ایک پوائنٹ سیٹ بنایا ہوا تھا کہ آج میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ صبح 3 بجے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، شکر الحمدللہ کہ میری بیگم عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہے اور بچوں کو بھی دم کر کے پانی پلاتی ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ اور آپ کو بھی میں نے گائز شیئر، ابھی آپ کو میں نے بہت سی باتیں نہیں کی، لیکن وہ میں آہستہ آہستہ آپ سے شیئر کروں گا جیسے آپ مجھے کامنٹ کریں۔ ماشاءاللہ گائز گلاب کے پھولوں کی بہت زیادہ خوشبو ہمارے روم سے آ رہی ہے، الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ اتنا خوبصورت پرفیوم بھی نہیں ہے جتنی ہمارے گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، آپ کو میں شیئر نہیں کر سکتا الفاظوں میں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، خدا کی قسم گائز میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے روم سے اس ٹائم بہت زیادہ گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ جی تو گائز یہ صبح کا ٹائم ہے، آپ اذانیں بھی سن رہے ہوں گے، تو ابھی انہوں نے تہجد تو پڑھ لی ہے، وہ تسبیح کر رہی تھیں، پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز بیگم ایک بچی ہے، اس نے اولاد کے لیے دعا کا کہا ہے، تو پلیز اس کے لیے بھی دعا کرنا۔ تو پلیز ان کے لیے، بچوں کے لیے دعا کرنا۔ صبح کا ٹائم اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہوتا ہے، ہمارا کام تو دعا کرنا ہے نا۔ گائز تو میں شارٹ ویڈیو بنا رہا تھا، تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہو چکے ہیں اس ٹائم، تو میں نے کہا کہ میں شارٹ بناتا ہوں، ویسے تو بہت لمبی ہو جائے گی نا، میں نے تو 15-20 منٹ کی بنانی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی وہ دعا کر رہی ہیں، اور میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے گھر اولاد نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے اولاد کے لیے دعا کریں۔ آپ، وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بچی ہے، الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ سارے کام ٹھیک کر دیتا ہے۔ دعا میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، بڑوں کی دعا لینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر۔ السلام علیکم بیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ میری ویڈیو نہیں آپ نے بنانی۔ سوری مجھ سے غلطی ہوگی۔ تہجد کے ٹائم، وہ اس ٹائم اللہ پاک بیٹھے ہوتے ہیں اپنی عدالت لگا کر، اس ٹائم ہم اسے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے تہجد کے ٹائم۔ تو یہ تو میرے بہن بھائیوں، یہ میری نا فیوریٹ نماز ہے تہجد کی، میں نماز بالکل نہیں چھوڑتی، کوشش کرتی ہوں نہ چھوڑوں۔ بس وہ آپ نے منع کیا، ساری نمازیں میں پڑھتی ہوں، لیکن تہجد کی تو بالکل میں کوشش کرتی ہوں میں نہ آپ نے بیگم منع کیا تھا سختی سے، لیکن اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، غصے میں لیا آباد میں میرے ساتھ۔ چلے نہیں آتی، کوئی بات نہیں ہے، مرضی ہے آپ کی۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ اور میرے بہن بھائی سنائیں، سب خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے بال بچے سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے سب؟ اللہ پاک کا آپ کو تندرستی دے، زندگی دے۔ میں نے آپ سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کی ہے، اللہ پاک ان کی گود ہری بھری کرے، اللہ پاک ان کو تندرستی دے، زندگی دے،
اور اللہ پاک ان کی گود ہری بھری اللہ پاک کو ان کی ضرور مراد پوری کرے گا. آمین آمین. اور اللہ پاک بیٹا دے گا, فرما بردار بیٹا دے گا, خوبصورت بھی. خوبصورت فرما بردار ماں باپ کا نیک بچہ دے گا اللہ پاک انشاءاللہ. اور اللہ پاک کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مانگے تو صحیح, میرا بندہ کہے تو صحیح. صبح تہجد کی نماز کے ٹائم وہ ایسی نماز ہے اللہ پاک کو بہت پسند ہے, اور اللہ پاک اس ٹائم خود اپنے عدالت لگا کر اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ یہ میری عبادت کر رہا ہے, یہ صرف اس ٹائم میرے سامنے یہ جھکا ہوا ہے اور اس کی میں مراد پوری کروں. یہ جو کہتا ہے اللہ پاک مسکرا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم تہجد کے ٹائم اپنے بندوں کو دیکھ کر, اور دل میں بہت خوش ہوتا ہے دل, اور اچھی فیلنگ آتی ہے. بالکل بالکل. آپ بھی پڑھا کریں, آپ بھی پڑھا کریں, نماز پڑھا کریں. نماز میں برکت بھی ہے, گھر میں خوشی آتی ہے اور سمجھتا ہے ہاں جی تندرست سمجھتا ہے. اور آپ بھی پڑھا کریں نماز, بچیاں بچے میرے بہن بھائی سب نماز پڑھا کریں. بالکل بالکل. اچھا تو بیگم میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ بھئی میں نے آج سے بلاگ سٹارٹ کیا ہے, پلیز ہاں جی کہ آپ کو جو خواب آئے ہیں آپ کی لائف میں, ہاں جی ماشاءاللہ آپ کی والدہ محترمہ بھی بہت اچھی اور نیک عورت تھیں, ہاں جی ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نمازن اور تہجد گزار. جی ماشاءاللہ میرے بہن بھائیوں اور میرے بچیوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میری ماں اللہ کا شکر ہے, ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ماں باپ جو ہوتا ہے اس کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے, اور ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اور میری ماں 5 ٹائم کی نماز تہجد گزار تھی وہ بھی, اور شاید اسی لیے وہ ان کے جانے کے بعد مجھے میں بہت روتی تھی جب امی فوت ہو گئی ہیں, اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں, میں بہت روتی تھی. لیکن میں نے اللہ کے ساتھ لگائی ہے, اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور بہت سکون ملتا ہے. اور میری امی بھی خواب میں آتی ہے اور مجھے کہتی ہیں میں آپ کے لیے زندہ ہوں, اور مجھے جب بھی ڈالتی ہے ایسے کس کے اور کہتی ہے بیٹا میں آپ کے لیے زندہ ہوں. گائز پہلے تو میں اپنی ماں کا خواب سناتی ہوں کہ میری امی جان کا بھی تھوڑے دن ہوئے ہیں, محرم شروع ہوئے ہیں, تو پہلے محرم مجھے خواب آیا ہے کہ جی وہ آئی ہیں خواب میں, اور میں ایسے نیچے ان کے قدموں میں بیٹھی ہوتی ہوں اور میں اپنی امی کے قدم چوم لیتی ہوں اور کہتی ہیں بیٹا یہ کیا کر رہی ہو. میں کہتی ہوں امی اگر اللہ پاک مجھے کہتے نا کہ میرے بعد سجدہ کسے کرو گی, اور میں امی جان آپ کو سجدہ کروں گی, میں آپ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گی, اور میں آپ کو سجدہ کروں گی. میری امی جان فٹافٹ مجھے جب بھی ڈال لیتی اور میرا ماتھا چومتی, کہتی ہیں, میں کہتی ہوں امی آپ اتنی جلدی کیوں چلی گئی ہیں, میں نے تو آپ سے بہت زیادہ باتیں کرنی تھی, بہت گپ شپ لگانی تھی آپ سے, آپ اتنی جلدی کیوں چلی گئی ہیں. تو کہتی ہیں نہیں بیٹا میں تمہارے لیے زندہ ہوں, اور تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے لیے مری ہوئی ہوں, میں تمہارے لیے زندہ ہوں, اور جب تمہارا دل کرے تم مجھ سے مل سکتی ہو, جب تمہارا دل کرے اسی ٹائم تم مجھ سے مل سکتی ہو, اور میں تمہارے لیے زندہ ہوں, میں تمہارے لیے نہیں مری. اور اسی ٹائم گائز میری آنکھ کھل گئی. ہاں جی تو گائز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دن میری بیٹی جب 5 سال کی تھی نا, تو میں نے یہ خواب دیکھا, اور مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ, میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے بہن بھائی عالم بھی ہیں, کافی بھائی ایسے بہنیں بھی ہیں, عالم بھی ہیں, وہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں, ہم تو ناچیز سے بندے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اتنا ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ, ہم نے اس کی اسٹڈی نہیں کی, نہ پڑھائی کی ہے, بس اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم. اور میں یہ آپ کو اپنا خواب جو مجھے پہلا خواب آیا تھا, زیارت ہوئی تھی ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہمیں زیارت ہو, نہ چیز سے بندے ہیں, اور مجھے وہ زیارت پہلی بار, میری تب بیٹی تھی 5 سال کی, 5 سال کی بیٹی, یہ میں آپ کو 10 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں. 5 سال کی تب بیٹی تھی, اور نہ
ख्वाब में मैंने देखा कि तहज्जुद का, तब भी तहज्जुद का टाइम था, और मेरी आदत है मैं शुरू से नमाज़ पढ़ती हूँ, और तहज्जुद का टाइम था तो क्या देखती हूँ कि मेरे साथ ना एक बुज़ुर्ग खड़े होते हैं, वाइट दाढ़ी वाले, वाइट लिबास वाले, बड़े वो भी नूर वाले थे, और मुझे कहते कि मैं उनको नहीं पहले देखती, नबी पाक को मैं नहीं पहले देखती, और मुझे कहते हैं कि ये देखें आपके वो सामने कौन खड़े हुए हैं, और मैं देखती हूँ तो वो कहते हैं ये माशाल्लाह हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, और मैं कहती हूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये नबी पाक हैं। तो वो भी नबी पाक भी ऐसे मेरी तरफ वो देखते हैं। और मेरी बेटी, हमारे घर एक गाइस वो लगा हुआ है, दरख्त लगा हुआ था, अंगूर की बेल थी, और उसके अंदर वो खड़े होते हैं, और काफ़ी खुली जगह थी, तकरीबन इतनी खुली होगी, ईंटें लगी हुई थी, इतना बड़ा ना, इतना बड़ा थड़ा था, और उसके ऊपर मेरी बेटी खड़ी हुई है, और नबी पाक उसको ऐसे ऐसे झूल रहे हैं, वो ऐसे ऐसे झूला दे रहे हैं जैसे झूलते हैं, तो खेल रहे हैं उसके साथ। तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं दिल में सोच रही होती हूँ कि मेरी बेटी को ये खिला रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो मुझे क्या कहते हैं पहले तो मैं उनका हुलिया मुबारक आपको बताती हूँ कि उनके ऊपर सर पे पगड़ी थी ग्रीन कलर की, और बाल थे, इतने बाल थे, लंबी जुल्फ़ें थी उनकी, और काली स्याह, वो जवानी में थी, और काले स्याह उनके पलके और आइज़ भी बहुत खूबसूरत, और नूर इतना मैं बता नहीं सकती कि ऐसे, मैं कहती हूँ ऐसे दुनिया में कोई इतना खूबसूरत हो ही नहीं सकता। और अभी भी वो चेहरा गाइस मेरी आँखों में, मेरे दिमाग में वो छपा हुआ है कि मैं भूल ही नहीं सकी। 10 साल हो गए इस बात को, और मैं तब भी मैं कहती हूँ माशाल्लाह नबी पाक की जुल्फ़ें और नबी पाक का चेहरा कितना मुबारक, कितना खूबसूरत है। और मुझे कहते हैं बेटा आप ना ये विर्द किया करो, या रहीम या करीम का विर्द किया करो। मैं कहती हूँ जी नबी पाक जी, मैं ज़रूर, बिल्कुल। उसी टाइम मेरी सुबह सुबह आँख खुल जाती है और तहज्जुद की अज़ान हो रही होती है। और गाइस अब 10 साल इस बात को हो चुके हैं, और मुझे तकरीबन ये 1 साल हो गया है या 2 साल, 1.5-2 साल हो गए भट्टी साहब, और शायद इतना कुछ साल हो गया है, शायद साल 1.5 साल हो गया, साल 1.5 साल हो गया है। फिर गाइस मैंने क्या देखा, तब भी मुझे ज़ियारत हुई नबी पाक की, वो जवानी वाली भी और बेजट बुढ़ापे वाली भी। अब बुढ़ापे वाली में उनकी, लेकिन वो बुढ़ापा नहीं था, वो फिर भी वो यंग और जवान थे। और पहले तो मैं क्या कर रही होती हूँ, बहुत बड़ा दरस होता है, और उधर कुरान पाक ऐसे अलमारियों में लगे होते हैं, और एक साइड पर वो ना शीशा आगे लगा होता है कुरान पाक, और ये चीज़ें पड़ी होती हैं, और एक साइड बहुत दीवार लंबी होती है, और जितने हमारे पाकिस्तान में वो बुज़ुर्ग हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, वो दरबारों के जो बुज़ुर्ग हैं, बाबा बुल्ले शाह, कमाल चिश्ती, और जितने भी हैं, मुझे उस टाइम उनके चेहरे भी याद थे, और वो ये भी याद था कि वो कौन कौन से दरबार, मैं आज तक 1-2 दरबारों पर गई और मैं नहीं गई, वो सारे पाकिस्तान के दरबारों की इतनी बड़ी पिक्चरें, काफ़ी बड़ी पिक्चरें होती हैं, और मैं वो गाइस लगा रही होती हूँ पूरे दरस में ना, ऐसे करके ना एक पूरी दीवार में भर देती हूँ। और एक पिक्चर मैं जब लगाती हूँ वो होती है बाबा बुल्ले शाह की, वो भी मुझे चेहरा नहीं भूला। हाँ जी, तो बहन भाइयों, जब मैं वो आखिरी जो पिक्चर होती है वो बाबा बुल्ले शाह की होती है, बाबा बुल्ले शाह सरकार, और वो ऐसे लगाती हूँ और ऐसे खुद ही चिपकती जाती है, ऐसे रखती जाती हूँ और वो लगती जाती हैं, और पूरे पाकिस्तान के बाबा शकरगंज, बाबा वो कितने दरबार हैं, और पहले मुझे वो सबके नाम का पता होता है कि ये जी पाक पतन दरबार, और ये पता नहीं शकरगंज, कौन कौन से दरबार, और वो सारे सबके मुझे नेम का पता होता है कि ये वो वाले पूरे पाकिस्तान के दरबार है, जो बुज़ुर्ग है, जो
ہستی اللہ پاک کے نیک گزرے ہوئے ہیں. اور گائز آخری پکچر تو بابا بلے شاہ کی جب میں لگا دیتی ہوں، اور وہ بھی چہرہ مبارک مجھے نہیں بولا. اور ساتھ میرے ایسے بزرگ تب بھی مجھے بزرگ ہی آئے، اور اس کے بعد جب یہ خواب آیا تب بھی بزرگ آئے، اور میرے ایسے کھڑے ہوتے وہی وائٹ داڑھی اور وائٹ چہرہ اور بہت نور والے بزرگ تھے وہ بھی. اور مجھے کہتے ہیں کہ اپنے وہ دائیں طرف دیکھو، ماشاءاللہ کون سی ہستی، ماشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. میں تب ایسے ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، اور تصویریں وہ سب ہی لگ جاتی ہیں، ایسے منٹوں میں ایسے لگاتی جاتی ہوں تو منٹوں میں وہ ساری اتنی بڑی دیوار ہوتی ساری لگ جاتی ہیں. اور میں کہتی ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ نبی پاک، اور میں یہ زیارت ناچیز سا بندہ میں زیارت کر رہی ہوں نبی پاک کی. اور گائز وہ وائٹ انہوں نے پورا لباس وائٹ، جیسے وہ عربیوں کا نہیں، وہ لمبی سی قمیض ہوتی پاؤں تک بھٹی صاحب، جو لمبی قمیض ہوتی ہے، ہاں جی ہاں جی، اور ویسے ہی وہ سیدھا سیدھا کرتا ہوتا ہے، بازو کھلے کھلے ہوتے ہیں، اور اوپر وہ گرین رنگ کی پگڑی، اور ماشاءاللہ داڑھی مبارک کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، بس نارمل اتنی ہوتی ہے، اور وہ بلیک ہی ہوتی ہے. اور زلفیں ان کی ماشاءاللہ اتنی، وہ جو جوانی میں نے دیکھی وہ بھی بلیک اور لمبی زلفیں تھیں. اور جو وہ ایجڈ تھے تھوڑے سے، وہ ہوں گے میرا حال ہے 50-55 سال کے، اتنے ہوں گے. تو لمبے بال ان کے، لمبی زلفیں، اور بہت نور اور بہت خوبصورت. وہ جوانی میں بھی چہرہ نہیں مجھے بھولا، اور وہ جب ایجڈ تھے وہ بھی ہم بڑھاپا نہیں کہہ سکتے، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑھاپے میں بھی وہ بہت خوبصورت، اور جوانوں کی طرح ان کی زلفیں، ایک بال بھی وائٹ نہیں. اور میں کہتی ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور جب چہرہ دیکھتی ہوں اور جب ان کی داڑھی اور زلفیں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں نبی پاک آپ کی تو زلفیں بہت پیاری ہیں، بہت خوبصورت ہے آپ کی زلفیں. اور اسی ٹائم میری آنکھ کھل جاتی ہے. کوئی بات کرنے کا مجھے بہن بھائیوں، میرے بچوں مجھے کوئی موقع ہی نہیں ملتا کہ میں کوئی بات کرتی. اور میں جب اٹھی میں نے بھٹی صاحب کو سنایا، میں نے کہا یہ مجھے زیارت ہوئی ہے. تو میں نے کہا پہلے مجھے جب مہرین 5 سال کی تھی تب مجھے زیارت ہوئی تھی، اب مجھے یہ 10 سال ہوئے ہیں، مہرین 15 سال کی ہوگی ماشاءاللہ، اور مجھے یہ زیارت ہوئی ہے. کہتے ماشاءاللہ سبحان اللہ خوش قسمت ہو تم نے زیارت کر لی، اور کوئی بات تو کرتی. میں نے کہا وہ اللہ کی مرضی تھی، وہ جتنی دیر انہوں نے میرے خواب میں آنا تھا. اور میں تو ناچیز سا بندہ بھائی، میں تو اس قابل نہیں ہوں. ہم تو نبی پیغمبروں کے ماں باپ کے خاک کے برابر نہیں ہیں، ہم کسی کے خاک کے برابر نہیں ہیں، ہم ناچیز سے بندے ہیں. اور میرے بہن بھائیوں آپ نے ضرور بتانا ہے، کامنٹ کر کے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ کیا مجھے خواب آیا اور کیسا آیا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے. مجھے اس کا مطلب کا آج تک نہیں پتہ چلا. میں نے بھٹی صاحب کو بتایا تو کہتے اچھا ہے، ہاں بہت اچھا ہے، نبی پاک کی آپ کو زیارت ہوئی ہے. پہلے تو وہ جو بزرگ ہیں وہ تو ہر مرتبہ آپ کے خواب میں آ کر آپ کو بتاتے ہیں ویسے کہ یہ وہ بزرگ ہیں گائز. اور وہ بزرگ مجھے ہر بار مجھے نبی پیغمبروں کی اور بھی زیارت ہوئی، لیکن وہ میں آہستہ آہستہ آپ کو ایک ایک کر کے میں بتاؤں گی خواب اپنا، کہ میں نے بعد میں اس خواب کا آپ نے پہلے مجھے بتانا ہے، پھر اگلا خواب آپ کو میں بتاؤں گی. میرے بہن بھائیوں نے ضرور بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ہر بار وہی بزرگ آ کر ہاں جی وہی بزرگ آتے. پہلے بھی وہ بزرگ مجھے 6 7 8 مرتبہ تقریباً وہی بزرگ آ کر بھٹی صاحب بتاتے ہیں جی کہ آپ کے سامنے یہ ہستی کھڑی ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ. اور جب میں اٹھتی ہوں اور میرا بہن بھائیوں منہ ایسا میٹھا جیسے میں نے کوئی شہد کھایا ہے، پتہ نہیں ان کا چہرہ مبارک دیکھ کر میں نے، اور مجھے حقیقت وہ ایسے ہے کہ میں نے صحیح حقیقت میں ان کو دیکھا ہے اور میں نے زیارت کی ہے.
اور اللہ کا شکر ہے ہم تو بھائی نا چیز سے بندے ہیں, بڑے گنہگار ہیں. بڑے گنہگار سے بندے ہیں بہت, ہمارے جیسا برا بندہ کوئی نہیں ہے جی. اور اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے زیارت کرائی. ہم ویسے بھی میں تو عاشق رسول ہوں اور عاشق ہوں اللہ کی, اور اپنے ماں باپ کی بھی میں عاشق ہوں. چلے اور ماشاء میں اللہ. عاشق رسول ہوں اور اسی لیے شاید مجھے زیارت ہوئی ہے ان کی. ہاں جی ماشاء اللہ. ہاں جی. اور گائز آج کا بلاگ آپ کو کیسا لگا مجھے پتہ ہے بہت اچھا لگا ہوگا, کیونکہ میں نے آپ کو نبی پیغمبروں نبی جو میرے خواب میں آئے اور میں نے جو زیارت کی اور میں نے آپ کو بتایا بھی, وہ بھی بٹی صاحب کے کہنے میں پر میں نے بتایا. ہاں جی میں نے کہا اور تھا میں نے خواب یہ ان کو پبلک کہا میں تھا کہ شو کرنے ہیں. مجھے یہ نام ہے تہجد کی نماز جو پڑھتی ہوں, اور نام میرا یہ آپ دکھایا کریں, اور نام میری مجھے کہتے نہیں آپ کے وہ بہن بھائی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں, بالکل بالکل صحیح اور بات. بچے آپ کی بیٹوں کی طرح, آپ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں. اور آپ انہیں بتائیں. اور ہاں جی آپ انہیں بتائیں کہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آئے ہیں, شاید ہمیں کوئی ایسا عالم, کوئی ایسا بزرگ آدمی ہمیں بتائے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے. میں نے حضرت علی کی زیارت کی ہے, ہاں جی ہاں جی, حضرت حسین کی زیارت کی ہے, اور جو ہے ہمارے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا میں نے کرتا مبارک کی زیارت کی ہے. اور میں نا چیز سا بندہ ہوں بھائی, میں چلے بعد میں یہ ہم شو کریں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے حقیقت میں ادھر پاک جگہ پر بیٹھ بالکل کر بالکل بالکل اور تہجد کی نماز پڑھی ہے میں نے, اور میں اس جگہ بیٹھ کر جھوٹ نہیں آپ بہن بھائیوں سے بول رہی, اور نہ ہی میں آپ کو کہ آپ مجھے فیمس کرو گے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ بھی میں نے اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے آپ کو یہ خواب بتایا ہے. ابھی تو میں نے پورے خواب آپ کو آپ سے سننے ہیں جتنے بھی ہیں, میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے. آپ اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤ, اور بہن بھائیوں اس خواب کا نا بہن بھائی بتائیں. ٹھیک ہے, اب آپ گائز ہمیں دے بہن بھائیوں اجازت, اب اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, اور بیل کا بٹن دبا دیں, اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور بھٹی صاحب کی فیملی کو یاد رکھیے گا دعاؤں میں. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.